آئے ہیں جب سے شہر نبی کی پون کے پاؤں، ٹکتے نہیں زمین پہ میرے چمن کے پاؤں۔ آئے ہیں جب سے شہر نبی کی پون کے پاؤں، اور ٹکتے نہیں زمین پہ میرے چمن کے پاؤں۔ اور سرکار میری قبر میں آئیں گے اس لیے اچھی طرح لپیٹنا اندر کفن کے پاؤں۔ سرکار میری قبر میں آئیں گے اس لیے اچھی طرح لپیٹنا اندر، بولیں گے آپ لوگ، اچھی طرح لپیٹنا اندر کفن کے پاؤں۔ سرکار میری قبر میں آئیں گے اس لیے اچھی طرح لپیٹنا اندر کفن کے پاؤں۔ میرے خیال سے حضور سید صاحب اللہ شعر پڑھنے میں بھلائی ہے، اور نثری گفتگو کرنے میں میرے خیال سے کوئی بھلائی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ بہت زیادہ میں نے اگر آپ کو سمجھا دیا تو شاید آپ نہ سمجھ پائیں، اپنے گھر چلے جائیں۔ جیسے بغداد شریف میں تقریر کرنے والے نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ میری تقریر کیسی ہوتی ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ کی تقریر تو بہت اچھی ہوتی ہے، مگر آپ کی تقریر میں ایک عیب ہے۔ کہا کیا؟ کہا آپ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو خطیب صاحب نے کہا کہ بار بار ریپیٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بیوقوف ٹائپ کے لوگ سامعین میں بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ حضور جب تک آپ ان بیوقوفوں کو سمجھاتے ہیں تب تک سمجھدار لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے مجھے بتانا بھی نہیں ہے، اور میں بہت پرانا آدمی تو نہیں ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہندوستان کے باہر کی بھی زمین دیکھی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس حوالے سے تو حضور سید صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، میری نظامت کے حمایتی اور مددگار بھی ہیں الحمدللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے انہیں سردار خاندان میں پیدا کیا، اب کیا چاہیے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے انہیں سردار خاندان میں پیدا کیا ہے۔ اب ان کے جد کریم کی بات کرتا ہوں، اگر دل ہے آپ کے اندر تو سن کے بتائیے گا مجھے۔ میں نے اسی شعر کو پڑھنے کے لیے دو چار باتیں کی ہیں آپ سے۔ آئے ہیں جب سے شہر نبی کی پون کے پاؤں، اور ٹکتے نہیں زمین پہ میرے چمن کے پاؤں۔ اگر آنے والے شعر پر آپ نہیں بولے تو پھر کبھی نہیں بول پائیں گے آپ کو اسپیچ تھیراپی کی ضرورت پڑے گی۔ تو دیکھیں آپ، آئے ہیں جب سے شہر نبی کی پون کے پاؤں، اور ٹکتے نہیں زمین پہ میرے چمن کے پاؤں۔ اور سرکار میری قبر میں آئیں گے اس لیے اچھی طرح لپیٹنا اندر کفن کے پاؤں۔ اور باغ ارم کے پھول بھی اتنے ہنسی نہیں جتنے ہنسی ہیں میرے حسین و حسن کے پاؤں۔ باغ ارم کے پھول بھی اتنے ہنسی نہیں جتنے ہنسی ہیں میرے حسین و حسن کے پاؤں، جتنے ہنسی ہیں میرے حسین و حسن کے پاؤں، جتنے ہنسی ہیں میرے حسین و حسن کے پاؤں۔ آوارگی بشکر خدا باز آ گئی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، ورنہ نادان مانی پوری نے کہا تھا انہی کے لوگوں کے بارے میں جسے آپ وہابی دیوبندی اپنی زبان میں کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی نے شمس الرحمان فاروقی سے پوچھا تھا حضرت کہ کسی وہابی نے شمس الرحمان فاروقی سے پوچھا تھا کہ فاروقی صاحب یہ بتائیں کہ جہنم اور جہنم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جہنم اور جہنم میں کیا فرق ہے؟ تو پوری دنیا کے سب سے بڑے ناقد نے کہا تھا کہ بے وقوف، تجھ کو جانے سے مطلب ہے کہ اعراب سے مطلب ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ تجھ کو جانے سے مطلب ہے کہ اعراب سے مطلب ہے، سمجھے آپ؟ تو کہیں نہ کہیں سے مجھے شعر و ادب کے حوالے سے آپ سے باتیں کرنی ہے، میں نے نثری گفتگو کے حوالے سے مجھے آگے نہیں بڑھنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نادان مانی پوری نے انہی کے بارے میں کہا تھا کہ تسلی ہو تو جاتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی، اور نظر بو جہل آ جاتا ہے تو الجھن نہیں جاتی، اور انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر پھر بھی نہ مانیں گے، یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی، یہ رسی جل تو جاتی، کہیں کے لوگ رہتے ہیں مگر ہم نے کہیں دیکھا، اور جہاں موجود ہیں غوث الورا ہم نے وہی دیکھا، یہ مت کہنا مسوری اور شملہ ہم نے دیکھا ہے، اگر دیکھا نہیں بغداد تو کچھ بھی نہیں دیکھا، یہ مت کہنا مسوری اور شملہ ہم نے دیکھا ہے، اگر دیکھا نہیں بغداد تو کچھ بھی نہیں دیکھا، اگر دیکھا نہیں بغداد تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل۔ جس کو مدینہ شریف جانا ہے وہی بولے گا انشاءاللہ، اور جس کو دہلی میں رہنا ہے وہ خاموش رہے۔
نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل، میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل، میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل۔ سید صاحب قبلہ، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اللہ نے آپ کو سردار خاندان میں پیدا کیا ہے۔ پڑوسی ملک پاکستان کے ضیاء مذکور نے کہا تھا کہ تم اگر پہلے بتا دیتے کہ میں سید ہوں، اپنے حصے کا بھی پانی میں تجھے دے دیتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ میرے حضور کا خاندان ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ سیدوں کی ہے بات رہنے دے، شدت پیاس ساتھ رہنے دے، ابے ان کے نانا ہے ساقی کوثر، اپنی نہر فرات رہنے دے۔ میں نے اللہ کا شکر ہے، تھوڑا سا آپ خاموش رہیں گے تو میں کچھ باتیں آپ سے کر لوں گا، ورنہ مجھے اپنے گھر کا پتہ معلوم ہے، مجھے کل حیدرآباد جانا ہے، میں چلا جاؤں گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو جلدی میں بہت جلدی بول رہا ہوں میں، ورنہ اگر تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں تو کچھ باتیں آپ سے کرنے کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا۔ آپ کربلا شریف کی زمین دیکھیں، میں نے روضہ امام حسین دیکھا، روضہ مولا عباس دیکھا، اور جانے کے بعد میں جو وہاں کا علاقہ ہے، وہ شہر ہے، اس شہر کو دیکھنے کے بعد میں سرکار غوث العظم کی ایک بات یاد آئی۔ غوث پاک سرکار نے جامع الجیلانی کی مسجد سے بیٹھ کے اعلان کیا تھا کہ سنو بغداد والو، میں اللہ کے راز میں سے ایک راز ہوں، اگر میں اپنے راز کو سمندر میں ڈال دوں تو سمندر سوکھ جائے گا، اگر میں اپنے راز کو پہاڑ پہ ڈال دوں، غوث اعظم فرماتے ہیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ پھر غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ سنیں آپ، اگر میں اپنے راز کو مردہ جسم پہ ڈال دوں تو اللہ کی توفیق سے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ غوث اعظم سرکار کا پاور، ان کی طاقت۔ پھر جامع الجیلانی مسجد پر بیٹھ کر غوث اعظم بغداد والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو بغداد والو، میری تعلیمات کو، میرے فرمودات پر عمل کرنا، اگر تو نے میری باتوں کو جھٹلا دیا تو یاد رکھنا بربادی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ سرکار غوث العظم کو وصال کیے ہوئے تقریباً 850 سال گزر گئے، غوث اعظم سرکار کی تعلیمات کو ان لوگوں نے بھلا دیا۔ تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کہ تاتاریوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد میں ان کے سروں میں شراب پیا ہے، سمجھ رہے ہیں، ان کے سروں میں شراب ڈال کے ان لوگوں نے پیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں غوث اعظم کی تعلیمات سے محبت کرنی ہے، جو غوث اعظم سرکار نے بغداد شریف کی زمین سے اس پیغام کو عام کیا تھا۔ جائیں قریب سے دیکھیں آپ، کتنی خوشی ملے گی آپ کو جب سرکار غوث العظم کے مین دروازے پر پہنچیں گے اور سرکار غوث العظم کا وہ شعر لکھا ہوا ہے، وَعَبْدِ الْقَادِرِ الْمَشْهُورُ اسمی وَعَالَامِ عَلَى رَاسِ الْجِبَالِ، جب یہ دیکھیں گے تو واقعی آپ خوش ہو جائیں گے کہ سرکار غوث اعظم کسی اور جماعت میں نہیں آئے، اہل سنت والجماعت میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شرف نامہ ہم کو اور آپ کو حاصل ہے۔ غوث اعظم ہے۔ حیدرآباد کے ایک شاعر نے کہا تھا، اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، اور زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا، اور خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ خیر امت میں ہوا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ اللہ یا ماشاءاللہ، یا علی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے۔ اگر دہلی والوں کہو تو آخری شعر پڑھ دوں، تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ اگر ہوگی بھی تو کیا کر لیں گے، مجبوری ہے، مجھے پڑھنا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا۔ علامہ قاسم صاحب قبلہ، آپ نے اتنا بڑا کام انجام دیا ہے مدرسے کی صورت میں کہ جب آپ انتقال کر جائیں گے تو اسی دہلی والے یہ شعر پڑھیں گے کہ مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا، مجھ کو ڈھونڈیں گے میرے بعد زمانے والے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھ کو ڈھونڈیں گے میرے بعد زمانے والے۔ آخری شعر باقی ہے، میں نے ابھی تک اس کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھا ہے، مگر آپ چاہیں تو اسے سمجھ کے سن لیجئے۔ آپ دیکھیں، آپ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا۔ اگر آنے والے شعر پر بھی نہیں بولے تو مجھے مجروح سلطان پوری کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ انہیں ایک مشاعرے میں شعر پڑھنا تھا، پہلی بار جب انہوں نے پہلے شعر کو پڑھا تو سامعین کی طرف سے کوئی داد
انہیں نہیں ملی. جب دوسرا شعر انہوں نے پڑھا تو کسی نے توجہ ہی نہیں کی. تو مجروح سلطان پوری کہتے ہیں کہ حضرات باقی شعر بھی ایسے ہی ہیں. تو اگر نہیں سنیں گے تو کوئی بات نہیں ہے. میری جماعت کے چنندہ افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جن کی دعائیں میرے لیے میرے خاندان کے لیے کافی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا اور زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا. خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے. پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا. پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا. اور میری کیا اوقات تھی جاتا جو میں بغداد کو, پھر بھی ممکن ہے کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا. میری کیا اوقات تھی جاتا جو میں بغداد کو. کوئی غوث اعظم کے نام پر ایک نعرہ بلند کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. زندہ باد. ماشاء اللہ. حضور سید صاحب اللہ, ظاہر سی بات ہے کہ ایک ناظم جب سرپرستی کی چیئر پر بیٹھ جائے تو سمجھو کہ قیامت یا تو بہت قریب ہے یا تو ناظم کا وقت بہت قریب ہے. یہ دونوں صورت اس میں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں پڑھ دیتا ہوں ایسے. اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا نام ہے میرے ملک کا, یہ ان کا کرم ہے کہ مجھے نظامت کے لیے انہوں نے کھڑا کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عابد کے چچا جیسا چچا ہو تو بتاؤ, ہم نے تو نہیں تم نے سنا ہو تو بتاؤ. اور جس دن سے کیا نہر پہ عباس نے قبضہ, اس دن سے کوئی پیاسا مرا ہو تو بتاؤ. جس دن سے کیا نہر پہ عباس نے قبضہ, دہلی والوں جلدی جلدی بولو, جس دن سے کیا نہر پہ عباس نے قبضہ, اس دن سے کوئی پیاسا مرا ہو تو بتاؤ. بہت بہت شکریہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مدرسہ ضیاء القرآن, مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز, نقیب ہندوستان مولانا آفاق رضا مشاہدی, مولانا آفاق رضا مشاہدی. میں اس نعرے کو اپنی زندگی میں نہیں سننا چاہتا تھا. میرے عرس میں آپ لگاتے تو بہتر ہوتا. ہاں, عابد کے چچا جیسا چچا ہو تو بتاؤ, ہم نے تو نہیں تم نے سنا ہو تو بتاؤ. اور جس دن سے کیا نہر پہ عباس نے قبضہ, اس دن سے کوئی پیاسا مرا ہو تو بتاؤ. اس دن سے کوئی پیاسا مرا ہو تو بتاؤ. مشینی دور ہے ہر شے بسد رفتار چلتی ہے, اور جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے. میری ایک عادت ہے کہ میں ایک شعر کو کئی بار پڑھتا ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. عبد الرحمن جامی نے سید صاحب اللہ اسی موقع پر کہا تھا کہ الجھا ہوں میں کچھ روز سے سرکار گلے میں, اور پہنا دو مجھے پہنا ہوا ہار گلے میں. اس کے حقدار تو آپ ہی لوگ ہیں ماشاءاللہ. سنیں آپ, اب آپ نے صحرا تو پہن ہی لیا حضرت, اب صرف چادر چڑھا دیجئے بس کام ہو جائے گا انشاءاللہ. مشینی دور ہے ہر شے بسد رفتار چلتی ہے. حسن بھائی سنیں, غوث اعظم کی تعریف اس کے بعد میں انشاءاللہ یہیں بیٹھ جاؤں گا. خطیب اعظم حضور شاہ علامہ ساجد الرحمان صاحب اللہ کی تقریر سننی ہے آپ کو. مشینی دور ہے ہر شے بسد رفتار چلتی ہے. پھر خاموش ہو گئے یار. مشینی دور ہے ہر شے بسد رفتار چلتی ہے, اور جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے. اور وہاں پیتے ہیں بکری شیر بھی ایک گھاٹ پر پانی, جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے. وہاں پیتے ہیں بکری شیر بھی ایک گھاٹ پر پانی, جہاں غوث الورا سرکار چلتی ہے. جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے. جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے. حضرات میری ایک عادت ہے کہ میں ایک شعر کو کئی بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے بنارس میں مشاعرہ ہو رہا تھا, ایک شاعر صاحب شعر پڑھ رہے تھے کہ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. اتفاق سے لائٹ چلی گئی تو 10-12 بار وہ اسی شعر کو پڑھتے رہے. شاعر صاحب کے ٹھہرنے کا, لیٹنے بیٹھنے کا انتظام جس کے گھر تھا, اتفاق سے اس کی بیوی کا نام سروری تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟
کسی طریقے سے حج جن صاحبہ نے 2-4 شعر برداشت کیا، اس کے بعد چٹائی اٹھائیں اپنے گھر چلی گئیں۔ جب شاعر صاحب مشاعرہ پڑھنے کے بعد ان کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں ان کا سارا بوریا بستر سب باہر پڑا ہوا ہے۔ حج جن صاحبہ نے کہا کہ شاعر صاحب گرم گرم روٹیاں میں نے کھلائی آپ کو، چائے میں نے پلائی آپ کو، لیکن پورے جلسے میں صرف ہماری ہی برائی ہو رہی تھی، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی۔ ایسا ہے کہ اب آپ کو جو اچھا لگے اسی کے گھر چلے جائیے آپ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہیں نہ کہیں سے بات اگر بن جائے تو میرے خیال سے آپ کو سمجھانے کے لیے علماء کو پوری طاقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ مشینی دور ہے، ہر شے بسد رفتار چلتی ہے، جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی۔ کل تک امام حسین کی بارگاہ میں 72 لوگ تھے میدان کربلا میں، مگر حیدرآباد کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، بنت فاطمہ تیرے مارکے کہاں تک ہیں۔ کل حسین کی فوجیں کل کے کل 72 تھیں، اب حسین کی فوجیں دیکھیے کہاں تک ہیں۔ کل حسین کی فوجیں کل کے کل 72 تھیں، اب حسین کی فوجیں دیکھیے کہاں تک ہیں۔ ایک شعر اس میں باقی ہے، پڑھ دوں کیا؟ کل حسین کی فوجیں کل کے کل 72 تھیں، اب حسین کی فوجیں دیکھیے کہاں تک ہیں۔ بہت پہلے کلکتہ کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ چراغ دل تماشا کر رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے اس میں کوئی پیغام ضرور چھپا ہوا ہوگا جس کا بینیفٹ آپ کو بعد میں ملے گا۔ چراغ دل تماشا کر رہا ہے، ہواؤں پر بھروسہ کر رہا ہے، ادھر ماں باپ بھوکے مر رہے ہیں، ادھر بیٹا وظیفہ کر رہا ہے۔ ہماری گفتگو کا کوئی تو معنی نکل آئے، محبت میں ہمارا بھی کوئی ثانی نکل آئے، کسی کو بھی ہنسانے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے، رلاؤ اس قدر کی آنکھ سے پانی نکل آئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو کہیں نہ کہیں سے علامہ مفتی ساجد صاحب اللہ کی جو تقریر ہوئی ہے، علامہ فاروق احمد صاحب اللہ برکاتی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے خانوادے کے چشم و چراغ حضور سید امین میاں صاحب اللہ مارہروی کے ساتھ مدینہ شریف جانے کا شرف نامہ میرے حصے میں ہے۔ میں نے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ حضور میں کیا کہوں آپ کی بارگاہ میں، بس آپ کے بیٹے کا وسیلہ پھر مدینہ شریف بلا لیجئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سال بھر میں 3 مرتبہ کانٹینیو بلایا مجھے میرے آقا نے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کانٹینیو مجھے بلایا میرے آقا نے۔ ایک شاعر نے افسر امروہوی نے کہا تھا کہ طیبہ کی یاد پوچھ رہی ہے یہ بار بار، کس نے کہا تھا آپ سے گھر لوٹ جائیے۔ تو کہیں نہ کہیں سے علامہ مفتی ساجد صاحب قبلہ کی جو تقریر ہوئی ہے اس کی حمایت اس لیے بھی کرتا ہوں میں کہ راحت اندوری نے بہت پہلے کہا تھا، آج اگر کسی کا بھائی غریب ہے تو میرے خیال سے وہ یہ کہنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرا سگا بھائی، اگر کسی کا چچا غریب ہے تو یہ کہنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرا سگا چچا ہے، جبکہ راحت اندوری نے آج کے تقریباً 25 سال پہلے کہا تھا کہ میرے خلوص کی گہرائی سے نہیں ملتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں سچائی سے نہیں ملتے، اور محبتوں کا سبق دے رہے ہیں دنیا کو، گلے جو اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ گلے جو اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے۔ حضرات ہماری تقریر کی جو اینڈنگ ہے آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن، پہلا دباؤ، اور تقریر کا جو آخری جملہ آخری دباؤ یہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تاکہ جانے سے بعد میں آپ کے زبان کی لذت اپنے دل کے اندر سامعین محسوس کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم کو اور آپ کو اس کی تیاری بھی کرنی ہے، ورنہ یہ تو سننے والے لوگ ہیں یہاں سے جانے کے بعد میں پتہ نہیں کیا کہیں گے، اور وہ یہ تو کہتے ہوئے جائیں گے کہ بتائیے مولانا صاحب نے دن بھر رات بھر بڑی محنت کی مجھے سمجھانے کی، لیکن میں سمجھا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ مجھ کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر، دھوکہ وہ کھائے جو تمہیں پہچانتا نہ۔ میں مدینے میں تھا کچھ اور بھی سونے دیتے، نیند رات ہونے کو جو آئی تھی تو ہونے دیتے، میں مدینے میں تھا کچھ اور بھی سونے دیتے، رات ہونے کو جو آئی تھی تو ہونے دیتے، بانٹتے ہیں وہ تبسم سے تبسم سب کو، میرے سرکار کسی کو نہیں رونے دیتے، بانٹتے ہیں وہ تبسم سے تبسم سب کو، میرے سرکار کسی کو نہیں رونے دیتے۔ میں حضور سرکار تاج الشریعہ کے حوالے سے پڑھ کر اپنی جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ جتنے لوگ یہاں تیار ہیں سرکار تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں بھائی، میں سمجھ گیا تھا کہ مجھے نظم ہی میں سارا کام کر لینا ہے، اگر نثر کی طرف جاؤں گا تو شاید میرے حصے میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس لیے میں نے وہ اپنا کام کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دھیرے دھیرے آپ کا بھی کام کر دوں تاکہ نظامت کی پچ بھی باقی رہے، علماء بھی آپ کی سماعتوں کے قریب میں ہو جائیں۔ ایک شعر ایسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ غوث الورا کے نازش انور چلے گئے،
गौसुल वरा के नाजिशे अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिल बरो दिलबर चले गए, और मक्के में जाके करते हैं काबे का सब तवाफ, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। मक्के में जाके करते हैं काबे का सब तवाफ, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। हद पाक के सदक़े में रख दिया, हर इल्म फन को 30 सिपारे में रख दिया, और जब से रजा ने खुद को मदीने में रख दिया, हम सुन्नियों ने अपने कलेजे में रख लिया। और अफजल जुमा का दिन था मगर रब ने दोस्तों मीलाद मुस्तफ़ा को दुशंबे में रख दिया। अफजल जुमा का दिन था मगर रब ने दोस्तों, रियाजुद्दीन भाई सुने, अफजल जुमा का दिन था मगर रब ने दोस्तों। अब एक शेर पढ़ूंगा चाहे मैं दहली शहर से बाहर ना जा सकूं, सुने आप। अफजल जुमा का दिन था मगर रब ने दोस्तों। एक साहब कहते हैं कि मैं मुल्क में रहूंगा तरक्की करूंगा, मुल्क में रहूंगा ये करूंगा, अगर मुझे आपने फिर से बादशाह बना दिया तो हिंदुस्तान की तकदीर चमका दूंगा। मगर हालात देखे, मैंने कटिहार के आजम नगर में इस शेर को पढ़ा था, कटिहार में, कि इश्क़े सुभान अल्लाह, आजम नगर में मैंने पढ़ा था, आज भी मुझे याद है। इश्क़े रसूले पाक के सदक़े में रख दिया। सुने आप, मैं जहां इस शेर को पढ़ना चाहता हूं ठीक मेरा निशाना उसी पे जाएगा। देखें, इश्क़े रसूले पाक के सदक़े में रख दिया, हर इल्म फन को 30 सिपारे में रख दिया, और जब से रजा ने खुद को मदीने में रख दिया, हम सुन्नियों ने अपने कलेजे में रख दिया। अफजल जुमा का दिन था मगर रब ने दोस्तों मीलाद मुस्तफ़ा को दुशंबे में रख दिया, मीलाद मुस्तफ़ा को दुशंबे में रख दिया। और बोला था वो तरक्की करूंगा मैं मुल्क में, लेकिन फंसा के सबको झमेले में रख दिया। बोला था वो तरक्की करूंगा मैं मुल्क में, लेकिन फंसा के सबको झमेले में रख दिया। ये आपका नक्शे कफे पा होता है, उस पे लिखा हुआ मंजिल का पता होता है, और बात तो जब है मदीने की हो अजमत दिल में, घर मदीने में बना लेने से क्या होता। इस शेर को सुनने के बाद में भागलपुर के एक बड़े अजीम शायर महवर भागलपुरी ने कहा था कि ये बताएं ये मिसरा कहाँ का है, हर मुहिब आपका महबूब खुदा होता है। तो अफसर साहब ने कहा कि ये मिसरा शेर बेचले सुन्नत के उर्स पीलीभीत शरीफ के मुशायरे का। तो महवर साहब ने कहा कि अफसर साहब अगर मैं कहता तो ऐसा कभी नहीं कहता। आपने कहा कि जिस जगह आपका नक्शे कफे पा होता है उस पे लिखा हुआ मंजिल का पता होता है, और बात तो जब है मदीने की हो अजमत दिल में, घर मदीने में बना लेने से क्या होता। आपने ऐसा कहा, लेकिन मैं कहता कि मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूं जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूं। समझे? मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला कह रहे थे कि मुफ्ती साजिद साहब किबला मेरे क्लासमेट साथी हैं, लेकिन वो असर इनमें नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूँ। इतना बड़ा शेर उसने पढ़ा। आने वाला शेर सुने आप, मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूँ जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है, और जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। सर अगर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपने मुझे पैसे दे दिए, मैं शेरी भूल गया। समझ रहे? जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। आइए बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। देखें, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। सुने अब अगर गालिब की कब्र यही होगी तो बताइएगा सुन के आप। हाँ, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ दूं, और कभी कभी बहुत चिल्लाना तो मेरा काम नहीं। आजकल मैं शेर ही नहीं पढ़ता हूँ, सही बात तो ये है, लेकिन उस दिन हुजूर सैयद साहबुल्लाह ने मुझसे फरमाया कि आपने अंकलेश्वर में शेर बहुत कम पढ़े, वाक़यात ज़्यादा बोले आप। तो कहीं ना कहीं मैं भटक जाता हूँ, लेकिन मैं नसरी गुफ्तगू करने के लिए ज़्यादा तैयार होता हूँ। इसलिए कहीं ना कहीं से मैं अपनी निज़ामत में तबलीग का पहलू निकालना चाहता हूँ, बस यही मेरा मकसद है। ठीक है, लोग बुलाएंगे तो ठीक है, नहीं बुलाएंगे तो मेरा शहर तो आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। सुने आप, आखिरी शेर बाकी
یہ سننے آپ کہ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، اور کرب و بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا، کرب و بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا۔ محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہیں، سنیں سنیں، اب اس سے اچھا شعر میں کیا میرا باپ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، سنیں آپ۔ محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہیں، سنیں مفتی صاحب سنیں، کہیں نہ کہیں سے نظامت کا پہلو کمزور نہیں ہونا چاہیے شعر کے حوالے سے، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، بہار میں تو عادت زیادہ نہیں سمجھتے ہیں، سمجھے آپ۔ محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہیں، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہیں، محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے۔ علامہ شکیل صاحب سنیں آپ، یہ شعر کو میں تنہا پڑھتا ہوں، آج آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے دیکھ رہا ہوں، دیکھیں آپ۔ محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہے۔ اب سید صاحب آپ کے جد کریم کی بات کرتا ہوں، آپ بتائیے گا مجھے، محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہے، اور بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد، اس میں حضور ہے تو ادھر غوث پاک ہے۔ بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد، اس میں حضور ہے تو ادھر غوث پاک ہے۔ ارے قاری ریاست یا رسول اللہ، بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد، اس میں حضور ہیں تو ادھر غوث پاک ہیں، اس میں حضور ہیں تو ادھر غوث پاک ہیں۔ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں، اور بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا کہ اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں، اور دعائیں مانگ لو تم بھی شہ بغداد کے صدقے، سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں، سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں۔